السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ اس سال انڈیا اور پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی یا سرکس، یا یہ ایک فکسڈ میچ تھا۔ دونوں ممالک امریکی کیمپ میں ہیں۔ انڈیا کے پاس امریکہ اور روسی اسلحہ ہے اور پاکستان کے پاس امریکی اور چینی۔ دونوں امریکہ کے اسلحہ کے مستقل خریدار ہیں۔ دونوں ممالک امریکہ کی مرضی کے بغیر نہ جنگ شروع کرتے ہیں اور نہ ختم۔ دونوں ممالک میں ایک یکسانیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اپنے ملک میں اسلامی قوتوں کے سخت دشمن ہیں اور انہیں کچل دینا چاہتے۔ دونوں ممالک اپنے عوام کو بیوقوف بنانے اور اصل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے ماہر ہیں۔ دونوں اسلام کے سیاسی نظام کو ایول آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ مئی کی جنگ سے قبل امریکی وائس پریزیڈنٹ وینس ہے اور انڈیا کو جنگ کے لیے گرین لائٹ دے چکے تھے۔ فضائی لڑائی میں انڈین 7 جہازوں کے نقصان کے بعد جنگ بند ہو گئی۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے جنگ بند کرائی ہے اور ملینز آف پیپلز کی جان بچائی ہے۔ میاں شہباز شریف نے شرم الشیخ میں مسٹر ٹرمپ کو سیلوٹ کیا اور کہا کہ انہوں نے پہلے برصغیر میں اور اب فلسطین میں ملینز آف پیپلز کی جان بچائی، اور ہم ایک بار پھر انہیں نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامزد کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کسی ملک کے پاس اگر نیوکلیئر بم ہو تو یہ جنگ روکنے کے لیے ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے۔ تو انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس نیوکلیئر بم ہے اور میزائل اور اس کا ڈیلیوری سسٹم بھی موجود ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے کسی علاقے پر ایٹم بم مار کر کے اس پورے خطے کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ برصغیر ہی نہیں بلکہ اس کے باہر کے بھی تمام انسان مر جائیں گے اور ایک زمانے تک یہاں پھر زندگی نہیں ہوگی۔ جس دین کے ہم پیروکار ہیں یا اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور مجرم اس کی سزا بھگتے گا۔ اس کے لیے نہ ختم ہونے والا جہنم آنے والا ہے۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں۔ نیوکلیئر بم کی تباہی کیا ہوگی ویب پر دیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ تو پھر یہ مستقل جنگ کی بات کیوں ہوتی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اس چینل میں یہ سوالات اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ سے سوچنے کی عادت ڈالیں، انسان بن کر سوچیں، مسلمان بن کر سوچیں، قوم پرست کے دماغ سے مت سوچیں، صوبائیت اور علاقائیت کے چشمے سے نہ دیکھیں، کسی مسلکی ہٹ دھرمی میں مبتلا نہ ہوں، اپنی اپنی حکومت اور اپنی اپنی فوج کے نقطہ نظر سے مت سوچیں، کسی سیاسی جماعت خواہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو اس کی سیاست کے حساب سے مت سوچیں، آپ کسی سیاسی یا مذہبی کلٹ کا حصہ نہ بنیں۔ اسلحہ بنانے اور اسلحہ کی معیشت والی قومیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ دنیا میں کہیں بھی جنگ کا تھیٹر بند ہو۔ کیپٹلزم اور پروفیٹزم کی اس دنیا میں انسانی ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ بڑی طاقتیں دوسروں کے کاندھے پر اپنا اسلحہ رکھ کر چلوا کر ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج میں کسی کے جہاز کا شیئر مارکیٹ اٹھ رہا ہے تو کسی کا گر رہا ہے اور دوسروں کی خوشی میں ہم جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ آئیے ہم تدریج سے واقعات کی ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں فلسطینیوں کے حقوق اور اسرائیلی مذمت میں ریلیوں کا سلسلہ بہت قبل یعنی اکتوبر 2023 سے ہی شروع ہو گیا۔ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں فلسطین کی حمایت میں بڑی بڑی ریلیاں اور احتجاجی جلسے منعقد ہوئے۔ یہ ریلیاں زیادہ تر جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر دینی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے کی گئیں۔ ان ریلیوں میں دسیوں، ہزاروں، کہیں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ سب سے زیادہ ریلیاں اور بہت بڑی ریلیاں جماعت اسلامی کی ہوئیں۔ ان ریلیوں اور مظاہروں میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد 2024 کے اواخر سے بہت اضافہ ہو گیا۔ دسمبر 2024 اور مارچ 2025 میں جماعت اسلامی نے بہت بڑی بڑی ریلیاں کی جو مکمل طور پر پرامن تھیں۔ علماء اور عوام کا حکومت اور فوج پر پریشر بڑھتا گیا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد کیا جائے اور مظلوم فلسطینیوں کی قرآنی حکم کے مطابق مدد کی جائے۔ یہاں آ کر کوئی نئی طاقت ملوث ہوتی ہے جس کے بارے میں بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق اسرائیلی موساد کا انوالومنٹ ہے۔
पहलगाम के कत्ल की पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन बलूचिस्तान में जो 11 मार्च 2025 को बोलान पास में हुआ उसका जिक्र ज्यादा नहीं किया गया। जाफर ट्रेन को कोयटा से पेशावर जाते हुए उस मुकाम पर रोका गया जहां हमलावरों ने ट्रैक पर धमाका खेज मवाद से धमाका किया, जिससे ट्रेन रुक गई। हमलावरों ने मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड को चेक करके कौमियत की बुनियाद पर अलग किया। उन्होंने औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बलूचिस्तान के रेसिडेंट्स को छोड़ दिया, जबकि मर्दों को, पंजाबी और सराइकी कौमियत के मुसाफिरों को और फौजी, नीम फौजी अहलकारों को जो छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे उनको निशाना बनाया। 23 अफराद को कत्ल किया। ठीक यही पैटर्न पहलगाम के साने में हुआ। पहलगाम हमले का वाकया जो 22 अप्रैल 2025 को पेश आया, ये हमला भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर के अनंतनाग जिले में टूरिस्ट प्लेस पहलगाम के करीब हुआ। हमलावरों ने हिंदू टूरिस्ट्स को खास तौर पर निशाना बनाया। बलूचिस्तान में पंजाबियों की जगह यहाँ हिंदुओं को अलग करके कत्ल किया गया। औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया। कुल 26 शहरी हिलाक हुए। इंडिया ने बगैर किसी तहकीक के इस वाक़े का सीधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हिंदुत्व और गोदी मीडिया की चीख पुकार तो दीदनी थी, लेकिन लिबरल और सेकुलर मीडिया, जिसको मुसलमान बहुत शौक से देखते हैं, वहां भी किसी सबूत के मुतालबे की बात नहीं हुई और वो भी एक सुर होकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते रहे और मजम्मत करते रहे। उनकी देशभक्ति की अंधी आंखें सच तलाश करने से कासिर रहीं। उनकी सारी सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान ने कल्प्रिट के तयन के लिए आजाद इंक्वायरी का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने जवाब में तबले जंग बजाया। बलूचिस्तान और पहलगाम में इंसानों को ज़बह करने वाली कुव्वत एक ही थी और इम्कान नहीं है कि उनका ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान से नहीं था। दोनों हादसात का पैटर्न एक है तो वो एक ही एजेंसी है और बाहर की है, और जिसके मुतालिक बाज मुबस्सिरीन और जानकार लोग बताते हैं कि वो इसराइली एजेंसी मुसाद है। इंडिया ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए, जिसमें 100 से ज्यादा लश्कर तैयबा के लोगों को मारने का दावा किया। पाकिस्तान का दावा था कि इंडियन हमलों का हदफ मसाजिद और रहायशी इलाके थे और इंडिया ने शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाया। 7 और 8 की रात को दोनों तरफ से फिजाई और मिसाइल झड़प हुए। पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराने का दावा किया। जानी नुकसानात के दोनों तरफ से मुतजाद दावे आए, लेकिन अल जजीरा टीवी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर पता चला कि दोनों तरफ नुकसान महदूद था और दावे मुबालगा आमेज, कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवाने का क्रेडिट ले लिया और हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया और दोनों तरफ से इस बात को बार बार रिपीट किया गया। इस फजाई ड्रामे के जरिए पाकिस्तानियों को फतह की शराब पिलाकर मस्त कर दिया गया। पूरी कौम फूली नहीं समा रही है कि हमने और हमारी फौज ने तो कमाल कर दिया है। इंडिया के प्रावीन साहनी हर चंद दिन बाद पाकिस्तान के कमाल और जमाल का जिक्र करके एक नया नशा आवर इंजेक्शन लगा देते हैं, और वो कौम जो खड़ी हो रही थी मजलूम फलस्तीनियों के लिए, जालिम इसराइल के हाथ को रोकने के लिए, वो फतह के नशे में धुत हो गई। कौमी तफाखुर की डफली बजाने लगी और फलस्तीन ज़हन से निकलने लगा और इस पूरे एयर ड्रामे का मकसद पूरा हो गया। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने पाकिस्तान समेत 10 मुस्लिम ममालिक को मिलाकर एक सो कॉल्ड अमन मुआहदे पर साइन करा लिया, तो उसके फौरी फॉल आउट को रोकने के लिए हुकूमत ने एक बार फिर मीडिया को पाक भारत जंग की गेंद उछालने के लिए कहा, और आपने देखा कि किस तरह अचानक भारत और पाक जंग की बहस मीडिया पर चंद रोज छिड़ी रही। लेकिन जैसे ही हमास के साथ प्रिजनर्स रिलीज की बात हो गई, वैसे ही इंडिया पाकिस्तान डिबेट गायब हो गया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जंग का कोई मानी मतलब कोई मकसद बचा ही नहीं है। कश्मीर का मसला ये लोग बहुत पहले ही वाशिंगटन में हल करा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में ही ये हल हो चुका है, और हल ही है
کہ کنٹرول لائن سیز فائر لائن ہی بارڈر لائن ہے۔ اس کے بعد ہی انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ انڈین دستور کا دفعہ 370 ہٹا لیا گیا، پاکستان کو ایسٹرن سائڈ سے فارغ کر کے نارتھ ویسٹ اور افغانستان کی سرحد پر لگایا گیا اور اپنے ہی بھائیوں کو مارنے کا نیا کانٹریکٹ دیا گیا۔ امریکہ اپنے 50 سے زیادہ اتحادی ممالک کے ساتھ افغانستان سے نکلا تو افغانستان میں امریکی پراکسی کی حیثیت سے بنے رہنے کے لیے پہلے انڈیا سے کہا گیا۔ انڈیا نے ڈر کے مارے انکار کر دیا تو اس کا ٹھیکہ پاکستان نے لے لیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ طالبان کی طاقت کو چونکہ پاکستان نے اٹھایا ہے تو وہی اب گرا بھی سکتے ہیں۔ یہ ٹھیکہ دراصل پٹھان طاقت کو کچلنے کا ٹھیکہ ہے، جس کی ابتدا آج سے نہیں، انگریزوں کے اپنے عروج کے دور سے ہی جاری ہے، جو پہلے اپنی فوج میں شامل دیسی فوج کے ذریعے کراتی رہی ہے۔ انگریز مسلم پٹھان کو، اسلامی پٹھان کو اپنے امپیریلزم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں، اور وہی دیسی فوج آج پاکستان کی حکمران ہے۔ پاکستان اسی فوج کی آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے جسے برٹن اور امریکہ نے ٹرین کیا ہے۔ اس امپیریلسٹ ڈیزائن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر قسم کے قومی اور مسلکی تعصب کے چشموں کو اتارنا ہوگا۔ ڈرے نہیں، کامنٹ سیکشن میں کچھ ضرور لکھیں۔ نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔